والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ولی اور کرامت کے موضوع پہ ہم کلام کر رہے تھے، اور کرامات کے بیان کے سلسلے میں ہم اصحاب کہف کے واقعے کی طرف آئے تھے کہ یہ 7 افراد تھے، اللہ کے ولی تھے، اور یہ غار میں ایک بادشاہ جو کافر بادشاہ تھا اور اسے ان کی توحید کے بارے میں، ان کے اسلام کے بارے میں خبر ہو گئی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ ان کو پکڑ کر مار دے، تو اس سے یہ بچ کر اللہ کے حکم سے ہی اس غار میں داخل ہو گئے تھے۔ اور پھر بادشاہ کو کسی طرح پتہ چلا وہ غار میں ہیں، تو اس نے دیوار بنوا دی کہ ان کو اندر ہی یہ زندہ دفن ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 309 سال تک وہاں رکھا، اور پھر وہ 309 سال کے بعد باقاعدہ باہر آئے، اور دیگر جو میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا کہ معاملہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو وہاں جا کر ہمیشہ کے لیے سو جانے کا حکم دیا، گویا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اور اس پر پھر جو بادشاہ تھا اور لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی ہم غار پر ایک عمارت بنائیں اور قریب ایک مسجد بھی بنا دیں تاکہ لوگ اس میں آ کر عبادات وغیرہ کریں۔ اور مسجد کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یا تو مسجد سے مراد سجدہ گاہ تھی کہ ایک سجدہ کرنے کی جگہ بنا لی جائے، اور مراد یا پھر یہ تھی کہ یہاں قریب کوئی عبادت گاہ بنائی جائے جس میں لوگ آ کر اب جیسے اس زمانے میں جو بھی نبی کی شریعت رائج تھی، عبادت کرنے کا جو طریقہ رائج تھا، اس طرح آ کے عبادات کریں۔ تو اس سے یہ اصل نکلتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کا انتقال ہو، جس کی میں علامات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کا ہر ولی جو ہوگا وہ یقیناً صحیح العقیدہ ہوگا، نمبر 1، نمبر 2 وہ صاحب علم ہوگا، عالم ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اگر مفتی ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، جیسے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اور مفتی تھے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انہیں صرف ایک پیر کی حیثیت سے تو متعارف کرایا جاتا ہے، لیکن ان کے جو ایک وصف تھا، وصف علم، ان کی علمی جو حیثیت تھی اس پر کلام نہیں کرتے ہیں۔ تو شاید آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کبھی علامہ شیخ عبدالقادر جیلانی یا مفتی شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ میں لفظ بولوں تو ہمارے کان اجنبی ہیں، اس لفظ کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ملا کر بولنے کے یا سننے کے سلسلے میں کان اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ مفتی شیخ عبدالقادر جیلانی، بھئی یہ کون ہے؟ بھائی وہی جن کو آپ کہتے ہیں غوث پاک کہہ دیتے ہیں، وہ مفتی صاحب۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، اور ایک بہت بڑے صاحب علم، علامہ تھے، عالم تھے، مفتی تھے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ پورے عراق میں جب بعض اوقات مفتیان کرام کے پاس مسئلہ آتا، حل نہ ہوتا، والد صاحب کے پاس لایا جاتا، اور وہ لمحے بھر میں اس کو حل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یقینی سی بات ہے، جس جاہل نے ان کے واقع بیان کر کے اپنی جہالت پر پردہ ڈال کر اپنے لیے بزرگی کا سامان پیدا کر کے ان واقعات کے ذریعے اور پبلک کو گھیرنا ہو، وہ کہاں آپ کی علمی حیثیت پہ کلام کرے گا؟ اس لیے یاد رکھیں، ہر اللہ کا ولی صحیح العقیدہ ہوتا ہے، عالم، اور بعض اوقات مفتی بھی ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اعلانیہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور دیگر یہ کہ اور باطن میں بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جب ہم بیعت کرتے ہیں کسی سے تو پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ خلوت میں کیا کرتے ہیں، گھر والوں کے پاس کیا کرتے ہیں، اس جستجو کی نہ حاجت ہے، نہ اس طرح کی تحقیقات کرنا جائز ہے، بلکہ حرام ہے۔ ظاہر دیکھیں، اگر ظاہر میں کوئی گناہ اعلانیہ طور پہ نہیں کرتے تو بیعت ہو سکتے ہیں، لیکن ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اعلانیہ بھی گناہ نہ کرتے ہوں اور پوشیدہ طور پہ بھی نہ کرتے ہوں، اور ان کا ظاہر بالکل شریعت کے موافق ہو اور متبع شریعت ہوں۔ تو یہ جب یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، وہ پھر اللہ کا ولی ہے۔ پھر ان کا انتقال ہوتا ہے تو بالکل آپ ان کا ایک مزار بنا سکتے ہیں، اور ان کے مزار کے پاس آ کر آپ یعنی ڈائریکٹ قبر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اگر قبر کے چاروں طرف دیوار بنا دی گئی ہے تو پھر آپ اطراف میں اور ادھر سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر سکتے ہیں، کہ بلا حائل قبر کو ڈائریکٹ سجدہ کرنا یہ منع ہوتا ہے، ورنہ دیوار درمیان میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور سامنے ہوتا ہے، لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بتائیں یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں ہے تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ مزار اگر کسی کی قبر سامنے ہے اور درمیان میں دیوار ہے تو پھر وہاں سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ روضہ انور پر ہوتا ہے۔ تو اچھا، اب ہماری بات یہی چل رہی تھی کہ مزارات پر جانا، جیسے کہ ان لوگوں نے
اصحاب کہف کے غار کے پاس عمارت بنا دی، اور تفسیر خازن کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ لوگ وہاں آتے تھے، عبادات وغیرہ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں چند رائج ہیں اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ دائرہ شریعت میں رہ کر ہو۔ اب شریعت کے موافق کیا چیزیں؟ مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ کہ خواتین کا مزارات پر آنا فقہا نے منع فرمایا ہے کہ وہاں آنا زیادہ سے زیادہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی مطلب سنت موقدہ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ بہنیں گھر سے ایصال ثواب کریں۔ لیکن اگر جیسے اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، عورتیں آ گئی ہیں وہاں پر، تو پھر مزار کے پاس حاضری دے سکتی ہیں، سلام عرض کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر خواتین کہیں جا رہی ہیں اور درمیان میں کوئی مزار نظر آ گیا، رک کر اگر وہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لیتی ہیں، سلام عرض کر دیتی ہیں، تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ باپردہ بھی ہوں اور بے ادبی نہ کریں، کہ عورتیں بعض اوقات ایسے مقامات پہ جاتی ہیں تو بہت بے ادبی کا ارتکاب کر لیتی ہیں، اور ادب میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ آئیں ادب و احترام سے تقریباً 4 گز کے فاصلے سے کھڑی ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ قرآن پڑھیں، ذکر الہی وغیرہ کریں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، صاحب قبر کی برکت خود بخود آپ کو حاصل ہوگی کہ جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں آپ پہ بھی نچھاور ہوں گی انشاءاللہ، اور پھر دعا مانگ کر آپ تشریف لے جائیں۔ قبر کو چومنا، قبر کو ہاتھ لگانا، اس کو ہمارے علماء نے ادب کے خلاف قرار دیا ہے، اور میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں بعض لوگ شاید اس کے اوپر حیران ہوں گے، لیکن ہمارے علماء نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں پر حاضری کا بھی یہی ادب بیان کیا ہے کہ اگر آپ وہاں پر آ جائیں تو 4 قدم کے فاصلے پہ دور کھڑے ہوں۔ جالیوں کو ہاتھ لگانا یا چومنا، اس کو بے ادبی لکھا ہے بزرگان دین نے، اور بڑے بڑے ولیوں نے اس کو لکھا ہے کہ بے ادبی ہے، سرکار کی بارگاہ کا بڑا ادب چاہیے، 4 گز کے فاصلے پہ دور کھڑے ہوں، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، شیخین کی خدمت میں سلام عرض کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور آپ پھر تشریف لے جائیں۔ یہی بہنوں کو چاہیے۔ تو عورتوں مردوں کا جہاں اختلاط ہوتا ہے کہ مرد عورت گھلے ملے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ادھر عورتیں بیٹھی ادھر مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور بد نگاہی کے امکانات ہوں، یقیناً یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کا انٹرنس بالکل علیحدہ ہو، داخلی دروازہ بالکل علیحدہ، مردوں کا علیحدہ، پتہ ہی نہ چلے کہ عورتیں ہیں یا نہیں ہیں، بس وہ اپنے وہاں سے آئیں حاضری دیں نکل جائیں، مرد اس طرف سے آئیں حاضری دیں اور چلے جائیں، ایک تو یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا قبر کو چومنا یا اس کو چھونا، یا معاذ اللہ یہ بعض جو مطلب بہت زیادہ جہاں جہالت ہے شریعت کے معاملے میں، دور دور تک علماء نہیں ہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، وہاں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ لوگ قبر کو سجدہ کر رہے ہوں، اور یوٹیوب وغیرہ پہ اگر آپ دیکھیں تو بعض جگہ ایسا نظر بھی آتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ میں خود بہت مزارات پر گیا ہوں، بہت مزارات پہ، اور دنیا کے بہت سارے مزارات میں پہ گیا ہوں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یوٹیوب میں دیکھا ہے کچھ لوگ کر رہے تھے سجدہ، تو وہ غلط ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ فوراً یہ کہنا کہ جی جا کے یہ سجدہ کرتے ہیں لوگ وہاں پر، یہ کہنا صحیح نہیں ہے جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض لوگ آ کر چوکھٹ کو چومتے ہیں، جو مطلب مزار کی دروازہ بنا ہوا اس کی چوکھٹ ہے، اس پہ جھک کے چومتے ہیں، اور حیت دور سے ایسے لگتی ہے جیسے سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور میں بھائی بہنوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ایسی حیت بنانا کہ جو آپ یقیناً سجدہ نہیں کر رہے ہیں لیکن دور سے دیکھنے میں کسی کو سجدہ لگے اور اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو، اس سے ذرا آپ بچیں، احتیاط کریں کہ اس طرح کے معاملات اگر اکابر سامنے ہوتے اور ان کے سامنے آپ چوکھٹ کو چوم رہے ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ منع کر دیتے کہ ایسا مت کریں، اس لیے کہ وہ بڑی احتیاط کرتے تھے ہمارے اکابرین، ایسے نہیں ان کو مقام ملا ہے۔ تو اس لیے آپ آئیں، آنے کے بعد سلام پیروں کی طرف سے آئیں، سرہانے سے نہ آئیں، یہ بزرگوں نے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبر شریف کے سامنے کھڑے ہو جائیں 4 گز کا فاصلہ کر کے، سینہ آپ کا صاحب قبر کی طرف ہو، پشت آپ کی کعبۃ اللہ کی جانب ہو، اور پھر جو آپ پڑھنا چاہیں قرآن وغیرہ پڑھیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے چلے جائیں۔ قبر کو چھونا، قبر کو چومنے کو منع فرمایا کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور پھر اب اس طریقے سے جیسے چادر چڑھانا ہے، چادر چڑھانا فی نفسی ہی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ پہلے دور میں جب یہ قبے بھی نہیں تھے تو بعض اوقات فقہا، ایک اللہ کے ولی یا کوئی عالم دین ہے، مفتی ہیں، بڑی شخصیت ہیں دینی،
ان کی قبر پہ انہوں نے چادر ڈال دینے کی اجازت اس لیے مرحمت فرمائی تاکہ لوگ مطلب بے ادبی کرنے لگ گئے تھے، بے حرمتیاں ہو جاتی تھیں قبور کی، تو کم از کم ان کی نہ کریں. کہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس پہ چادر ہے تو یہ کسی اللہ کے متبرک بندے کی ہے، تو بھئی اس کے ساتھ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ کسی نے ایک ڈالی، اور اس کا اکثر یہ ہوتا تھا جیسے وہاں پہ کوئی قریب ہے شخص، دوسرے نے بھی آ کے ڈال دی تو وہ اس کو صاحب قبر کی طرف سے صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ چادریں ایسی ہوتی تھیں کہ کسی غریب کے کام آ جائیں. پھر اس کے بعد لوگوں نے اصل جو لاجک تھی پیچھے وہ تو چھوڑ دی، اور پھر اس کو عادت بنا لیا. اب ایک قبر پہ 50 100 200 چادریں، اور کاروبار چمک گئے ہیں. باہر دکانیں ہیں، وہاں سے آپ چادر لیجئے، یہاں لا کے ڈالیں، آپ نکل گئے. اس چادر کو دوبارہ آدھی قیمت پہ وہاں پہنچا دیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ خریدیں، اور یوں اچھی خاصی آمدنی شروع ہو گئی ہے. اب جو ڈالنے والا اس سے پوچھیں کہ بتاؤ یہ کیوں ڈال رہے ہو؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس سے صاحب قبر کو فائدہ پہنچے گا، یہ کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ تو میں یقین سے کہتا ہوں، کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں، کہ آپ کو 1 لاکھ سے پوچھیں گے نا تو شاید چند 100 یا 1000 کے قریب ہوں گے جو آپ کو جواب صحیح دے سکیں گے، ورنہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آپ وہاں پر جائیے. آپ کے چادر ڈالنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے قرآن پڑھیں، آپ ذکر الہی کریں، اور ان کے جو اس کا جو ثواب آپ کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے عطا فرمائے گا، وہ ثواب تحفتاً ان کو پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ یہ نیک عمل کیا تیرے کرم اور عطا سے، اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں، اور ان کے بعد پھر میں صاحب مزار کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے. تو یہ جب تحفہ آپ کا ان کے پاس پہنچے گا، یہ ہے بہترین تحفہ. تو اس لیے تھوڑا سا ان معاملات کو ذرا توجہ کرنی چاہیے. پھر یہ جو اعراض سے بزرگان دین ہوتے ہیں، اس کی اصل یہاں سے ہی ہے. جیسے میں نے بتایا تفسیر خازن میں ہے کہ ہر سال وہ لوگ جمع ہوتے تھے، عبادات وغیرہ کرتے تھے، تو یہاں سے بھی اس کی اصل ہو سکتی ہے. تو اعراض سے بزرگان دین میں اگر صرف اتنا ہو کہ جب ان کا وصال ہوا، چلے ایک دن آ کے لوگ اجتماعی طور پہ جمع ہو گئے، اسے فرض نہ سمجھیں، واجب نہ سمجھیں، لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، اور وہاں پر اجتماعی طور پر آ کر اچھی عبادات کی جائیں، تو اسے کوئی بھی منع نہیں کرے گا اور کوئی بھی غلط نہیں کہے گا. لیکن اگر کوئی اس کو لازم و ضروری سمجھے کہ ضرور ہوگا، یہ غلط ہے. اور اسی طرح اگر وہاں مرد و عورتوں کا عرس میں اختلاط ہو جاتا ہے تو یہ غلط ہے. یہ ایسی رسومات ہرگز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح بڑی معذرت کے ساتھ کہ ڈھول ڈھمک کے ڈھول بجا رہا ایک آدمی کھڑا ہوا، اور لڑکے بالے جو ہیں وہ پینٹ شرٹیں پہنی ہوئی، جن کو تمیز ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے اور کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں اس کے اندر. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مطلب ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں تماشا، اور ناچ رہے ہیں، اس پر ڈانس کر رہے ہیں. اور بعض جگہ تو مطلب اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہرحال رحم نازل فرمائے. تو اس طرح کے غلط معاملات کرنا. پھر اگر یوں ہے کہ جی عرس میں تو حاضر ہو رہے ہیں، کہ دن کا سفر کر کے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بھائی یہ عرس میں حاضر ہونا کوئی فرض واجب تو نہیں تھا آپ کا. نماز پڑھنا فرض تھا، جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب تھا آپ پر، وہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں، لمبے پڑے سو رہے ہیں، لنگر کا کھانا کھایا سو گئے. نمازیں کون پڑھے گا بھائی؟ نمازوں کی فکر نہیں ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے سفر کر کے صاحب مزار کے پاس آئیں اور وہاں پر آ کر آپ لنگر کھائیں یا اپنے ساتھ کچھ کھانا لا کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا؟ یا صاحب مزار آپ کو پیار اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے؟ یاد رکھیے اچھی طریقے سے، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کی دوستی اور محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور جو نمازیں جان بوجھ کے قضا کر رہا ہو، جو خرافات کر رہا ہو، جو وہاں پہ بیٹھ کے بھی بدنگاہیاں کر رہا ہو، تو وہ بزرگان دین اس کے گناہ سے شدید نفرت رکھتے ہیں اور اس کی طرف پیار و محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. اس لیے یہ اپنی روش کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایسے سے میں لوگ جانتا ہوں نمازیں نہیں پڑھیں گے، آوارہ گردیاں کر رہے ہیں، الٹے سیدھے نشے میں مبتلا ہے، لیکن اب بھئی تیاریاں ہو رہی ہیں، بوریاں جمع کر رہے ہیں، کھانے جمع کر رہے ہیں. بھئی کیا کر رہے ہو؟ بھئی وہ فلاں جگہ، میں نام نہیں لیتا ہوں، فلاں جگہ جو ہے وہ عرس ہے اور ہم یہ سارا کھانا وہاں لے جا کر لوگوں میں تقسیم کریں گے. تو بھئی چلو کھانا تقسیم کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے سال آپ غلط قسم کے کام کریں، اس کے بعد ایک سال جا کے کھانا کھلا دیں سال میں ایک دفعہ، تو بس پھر آپ کے اوپر کرم کی بارشیں ہونے لگ جائیں گی؟ ان خیالات کو ذرا سوچئے. کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا؟ نہیں، یقینی سی بات ہے. تو مزار پہ جانے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی خرافات اگر ہوں ان ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں.
اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کو روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا